بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ گلوبل فلوٹیلا پر حملہ، کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے، وائٹ ہاؤس۔ فلوٹیلا نے اسرائیل کا خونی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا، اردوان۔ روس کا ٹرمپ کے غزہ پلان کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعلان۔ اسرائیلی حملے کے باوجود سمود فلوٹیلا رواں دواں، 200 کارکن گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج۔ غزہ میں امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر کے سویڈن کے ماحولیاتی کارکنان گریٹا تھمبرگ، پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابقہ سینیٹر مشتاق احمد، نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت 200 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا میں شامل 37 ممالک کے 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں اسپین کے 30 شرکاء، اٹلی کے 22، ترکی کے 21، ملیشیا کے 12 افراد شامل ہیں۔ 40 سے زائد سویلین کشتیوں پر مشتمل گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے لیے ادویات اور خوراک لے جا رہا تھا، جس میں تقریباً 500 ارکان پارلیمنٹ، وکلاء اور کارکنان سوار تھے۔ سابقہ سینیٹر مشتاق احمد خان گلوبل فلوٹیلا میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ انہیں اسرائیلی افواج نے جہاز پر چڑھائی کرنے کے دوران حراست میں لیا۔ صرف ایک جہاز بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید الفاظ میں مذمت اور کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ زیر حراست افراد کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر انوار ابراہیم نے بھی اسرائیلی اقدام کو غیر قانونی اور غیر انسانی قرار دیا۔ ترکیہ کے وزارت خارجہ نے فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن ہیرس نے ایکس پر لکھا کہ موصول ہونے والی رپورٹس بہت تشویشناک ہیں۔ یہ ہولناک انسانی تباہی پر روشنی ڈالنے والا ایک پرامن مشن ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گلوبل فلوٹیلا کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی فرانسکا البانزے نے سوال اٹھایا کہ دنیا کے ممالک غزہ پر اسرائیلی فوجی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے، جبکہ اسرائیل پر عام شہریوں کے خلاف نسل کشی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا غزہ سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا اعلان۔ غزہ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے پر ترکیہ، ملیشیا، آئرلینڈ، وینزویلا کا اظہار مذمت، کولمبیا سے اسرائیلی سفیر بے دخل۔ پاکستان کی غزہ سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، 200 افراد گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج اسرائیل کے خلاف۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر دھاوا، صحافی تنظیموں نے دہشت گردی قرار دے دیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے صحافیوں سے معافی مانگ لی۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آزاد کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں 3 روز سے، اور وہاں کا نظام دھرم بھرم تھا، اب پرسکون حالات ہو گئے ہیں۔ کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں جس پر انڈین میڈیا، خاص کر ارناب حرامی جو ایک پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے شرکاء جو اس پروگرام میں موجود تھے، جس میں جنرل بتخشی، یعنی بخشی نہیں، بتخشی جو ہیں، انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن آپ تنقید کریں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں پھر آپ تنقید کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ جو سکھوں کی تنظیم ہے، آپ سکھوں کو دنیا بھر میں را کے ذریعے مروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سکھ خالصتان تنظیم جو انڈیا میں اپنے الگ ملک کا مطالبہ کر رہی ہے، احتجاج کرتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ پہلے اس کے بارے میں آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پاکستان کا معاملہ ہے۔ کچھ تنظیمیں کشمیر میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کر رہی تھی، اور 2 تنظیموں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار جو ہے جہاں بحق ہوئے، اور سویلین بھی زخمی ہوئے، اور پھر فوج کو انٹروین کرنا پڑا، اور فوج کے بارے میں کہا گیا کہ فوج نے گولیاں برسائیں۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ جنرل بتخشی، مجھے تو افسوس ہوتا ہے تو فوج میں کس طرح تھا،
اور یہ جو ارناب حرامی ہے نا، یہ اس کی ماں پتہ نہیں کہاں، اب ماں کا جو نام آ جاتا ہے نا، وہ سب کی ماں ایک جیسی ہوتی ہے، سانجی ہوتی ہے، لیکن یہ ذلیل جو ہے، یہ مجھے لگتا ہے کسی ماں کے کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، یہ کسی بھڑوے اور معذرت کے ساتھ ناظرین، مجھے اس لیے غصہ آ رہا ہے، یہ ہماری فوج پہ، ہمارے اداروں پہ، پاکستان پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، یہ کسی بھڑوے کی پیداوار ہے، ارناب حرامی کسی بھڑوے کی پیداوار ہے جو اس طرح کے غلط الزام لگا رہا ہے۔ بھائی آپ خالستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں دنیا بھر میں، اس کی بھی رپورٹ آئی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آگے شیئر کر دوں گا کہ خالستانیوں پر جو سکھ تنظیم ہے اس پر جو حملے کیے، اس کی ایک رپورٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ شائع ہوئی ہے، انٹرنیشنل اخبار میں۔ تو اس بارے میں ارناب حرامی آپ بھی تھوڑا بتائیں عوام کو چہرہ دکھائے مودی سرکار کا اور را کا، کہ جو بلوچستان میں اور دنیا بھر میں جو دہشت گردی کروا رہی ہے، اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو چکا ہے پورے ملک میں، اور پاکستان نے تم لوگوں کو تنہا کر دیا ہے، سفارتی طور پر تم لوگ تنہا ہو چکے ہو، ٹرافی بھی ایشیا کپ کی تمہیں نہیں ملی، محسن نقوی صاحب نے جو ہے دبئی میں جو ٹیم تھی اسے دے دی۔ اب جو ہے آپ جو ہے آزاد کشمیر میں اگر کوئی معاملہ ہوا ہے، آپ کا بھائی کیا لینا دینا؟ آپ اپنے ملک کو دیکھیں پہلے، یہاں کیا لینا دینا آپ کا بھائی؟ کیوں آپ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں ہماری فوج پہ؟ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج پر پیش رفت۔ آزاد کشمیر میں 3 روز سے کشیدہ حالات کے بعد ماحول پرسکون ہو گیا، مذاکرات کا عمل جاری ہے اور نتیجہ خیز ہوں گے۔ ہلاکتیں نیلم پل کے قریب دوپہر کے بعد اس وقت ہوئی جب مسلم کانفرنس کے رہنما راجہ ثاقب مجید کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی کا تصادم جے کے مظاہرین سے ہو گیا، جس کے نتیجے میں کچھ افراد زخمی اور 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے، اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا۔ کوئی احتجاج کرتے جمہوری ملک ہے، وہاں اگر انڈیا میں سکھ احتجاج کرتے ہیں تو تم لوگ ان کو جو ہے مارتے ہو، قتل کر دیتے ہو، جیسے کینیڈا میں آپ نے ان سکھ رہنما کو قتل کیا تھا، اور ابھی تک وہاں سے آپ کے جو سفارتکار تھے کینیڈا سے بے دخل کیے گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کا چہرہ تو آیا ہے پوری دنیا کے سامنے، آپ ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ یہ ارناب حرامی کیا بتائے گا ہمیں؟ اور وہ جو تمہارا میجر گوبر آریہ، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ٹرافی لے کے گھوم رہا ہے انڈیا کی، صحیح ہے نا؟ تو بھائی اپنے ملک کو دیکھو، اپنے ملک میں تمہارے کیا ہو رہا ہے؟ اگر اتنے جمہوریت پسند ہو تو سکھوں کو ان کو ملک دے دو خالصتان، ٹھیک ہے؟ پھر پتہ چلے گا تم کتنے جمہوریت پسند ہو۔ پہلے اپنے ملک میں جمہوریت نافذ کرو، پھر ہمارے ملک کی بات کرو، ٹھیک ہے؟ تو تم لوگوں کا چہرہ، آپ ناظرین یہ ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں کہ ارناب حرامی اور میجر بتخشی کیا کہہ رہے ہیں، جنرل بتخشی کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کارٹون نیٹ ورک، انڈین چینل جو ہے کارٹون نیٹ ورک ہے، ان کے کارٹون نیٹ ورک کو دیکھ کے آپ محظوظ ہیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ افواج پاکستان کے شہداء کو بہت بہت سلام، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ On the show tonight, something serious is happening, and something even more serious, very serious, is going to happen in Pakistan occupied Kashmir. At 9 o'clock tonight, RSS at 100 on its centenary day. Why the RSS is an essential part of India's socio-political and cultural landscape. Ladies and gentlemen, it's great to see you once again. I'm sorry I took a little bit of a break. I don't take too many breaks, but thank you for bearing with me. But most importantly, wherever you are and watching this on live streaming, on television, thank you for coming back. Thank you for coming back. Ladies and gentlemen, I have so much to talk about today. I was watching the news, and there were so many events that happened in the days that I was away. First of all, let me begin by saying that I'm so happy that fellow Sonam Wangchuk is where he deserves to be. He's a man who can never be trusted.
He's working for people who are inimical to India's interests, and he deserves to be in jail. In fact, he should have been put in jail for a long time, because what he's tried to do is spark violence against the nation. Sonam Wangchuk can never be forgiven. And those people out there who have been trying to support him must realize that they too should be under watch. They will be under watch. What I'm very excited about, what I wanted to talk to you about today, is Project POK. Now, this is not Bharat's project, that we are trying to break away POK from Pakistan. It is the people of POK who have decided, and this is going exactly on the lines that our Defense Minister Rajnath Singh predicted, and repeat the word, predicted a few days back. He said as recently as on the 22nd of September, he said that POK will itself say, "Main bhi Bharat hoon." He said it in as many words. And before I play that soundbite, let me share with you, viewers, that it is my unyielding and complete conviction that soon, very soon, POK will be ours, not because we are trying to snatch it away from Pakistan. First of all, it's not Pakistan's, so there's no question of snatching it away. It is because the people of POK want to come back to Mother India, and they want to be part of Bharat and not that oppressive rule of Pakistan, where they take all the power from them, all the electricity, and don't give them one megawatt of power back. Azmir, I'll play his soundbite first. He says that this government in Islamabad is trying to finish the lives of people in POK. There is pain and anger in his voice, but I would say more anger than pain, ladies and gentlemen. Just listen to this. क्योंकि ये डायन अपने बच्चों को खाती है, ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर ना जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है। तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है, ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम ढोंग चाह रहे हो जनाब, ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। आज तुमने ये साबित कर दिया है इंडिया और पाकिस्तान के इस रवैये से, जो आज तुमने आजाद कश्मीर के अंदर इतने दिनों से रचा के रखा है, वो तो काफिर है, वो जुल्म करेगा। तुम बताओ, मीडिया बंद करके, फोर्सेस ला के, बंदूकों डायरेक्ट गोलियां मार के, तुम किस जगह पे? So this is all happening in POK. You see the visuals. I'll play some visuals for you. There have been non-stop protests in POK. These are not protests. This is a independence movement in POK. Full frame, please, ladies and gentlemen. This is not unrest. The Pakistani media says this is unrest. This is not unrest. This is genuine disaffection. These are not a dozen people. These are thousands and thousands and hundreds of thousands of people who have come out on the streets and said, we will not be treated worse than animals anymore. Ladies and gentlemen, something beautiful and absolutely exceptional is happening in POK. And I'd like to remind you, remember what Rajnath Singh said on the 22nd of September. Hear this. Hear this. पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वो दिन आने वाला। You see, viewers, some things happen organically because they are driven by the belief of the people. Many viewers ask, why did we not stretch Operation Sindoor to a point where we could have taken away POK? This was a great opportunity. Yes.